أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخير البريات وعلى آله وصحبه الطيبين والطيبات، اما بعد. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم پر ایک بہت بڑا انعام کیا، ختم قرآن، جو کہ رمضان کے اول دن سے اللہ کے اس کلام کو ابتدا سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور آج کی رات الحمدللہ اس سے ہم فارغ ہوئے. حضرات و خواتین، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک بالکل ہم سے اب یہ جدا ہوا چاہتا ہے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی محبوب اور کوئی بھی پیاری چیز جب آدمی کے دل میں بس جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ چیز ختم بھی ہو جائے، اس کی آنکھوں سے اوجھل بھی ہو جائے، تو وہ چیز اس کے دلوں سے نکلتی نہیں ہے. تو رمضان مبارک اگرچہ کہ یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس کی محبت ہمارے اپنے دلوں میں رچی بسی ہونی چاہیے. جو بندہ اس ماہ مبارک کی جدائی پر جتنا تڑپتا ہوگا اور جتنی اس کو تکلیف ہوگی، صحیح معنوں میں تبھی ہم کو اندازہ ہوگا کہ اس ماہ مبارک سے اس کے دل میں کتنی محبت تھی اور کس قدر اس نے اس مہینے کا احترام کیا اور اس کی تعظیم کی. ورنہ ایسے بندے بھی، ایسے مسلمان بھی آپ کو ملیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا اختتام کیا ہوا کہ ایک بوجھ ہمارے اپنے سروں سے اتر گیا، نعوذ باللہ. تو یہ ہمارا اپنا امتحان ہے. ایسے وقت میں جب کہ ہم سے یہ عظیم الشان مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو واقعی ہمارے اپنے دلوں میں اس کی جدائی، اس کے فراق سے کتنی ہمارے اپنے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، کتنی ہمارے اپنے دل تڑپتے ہیں. یہ ہم کو امتحان ہے، ہم کو دیکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں رمضان کا یہ پورا مہینہ ہماری اپنی امن و امان کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا. اس کے روزوں کی، صیام کی، قیام کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. ایسے موقع پر ہمارے اپنے سامنے دو اہم باتیں ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین سے ہم کو گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ پروردگارا تیری توفیق سے اس پورے مہینے میں جو کچھ بھی ہم نے نیکیاں کی، جو کچھ بھی ہم نے تجھ سے قریب ہونے کے لیے کام کیے، جو بھی فرما برداری، جو بھی اطاعت ہم نے کی ہے، ان سب کو تو شرف قبولیت سے نواز دے. بندہ کبھی عمل کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں نے عمل کر لیا، اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے عمل کو قبول کرے. پتہ نہیں ہمارے اپنے اعمال میں کیا کمی رہ جاتی ہے، کیا خامی رہتی ہے، کیا اس میں نقص رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے اپنے عمل کو قبول ہونے سے بالکل رد بھی کر سکتا ہے. اسی لیے جب وہ آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دے بھی رہے ہیں اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی یہ غلط لوگ ہیں، زناکار، چوری کرنے والے، کہ جن کو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ڈر بھی ہو رہا ہے کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں قبول نہ ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں اے بنت صدیق،
یہ تو وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن لوگوں کی بالکل ہمیشہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں ان کے شب و روز گزرتے ہیں، مگر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم سے عبادت چاہتے ہیں، جیسے عمل جو چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم نے کیا کہ نہیں کیا، یہ ڈر ان کو رہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اعمال ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت سارے سبق جہاں ہمیں ملتے ہیں، تو اس میں یہ بڑا اور اہم سبق یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ ہم عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے لیے دعا کریں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم اپنے فرزند اسماعیل کے ساتھ کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، اس کی بنیاد بلند کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا۔ کتنا بڑا نیک عمل، اللہ کے گھر کی تعمیر بنفس نفیس۔ ہاں، بہت سارے لوگ جو تعمیر کراتے ہیں کسی اور سے بھی، لیکن اپنا پیسہ لگاتے ہیں، مگر یہاں یہ دو پاکیزہ نفوس، دو عظیم الشان پیغمبر اللہ رب العالمین کا گھر خود اپنے ہاتھوں سے بالکل بنا رہے ہیں، اور اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ بالکل ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل کے نام سے معروف ہے، خلیل اللہ ہے آپ، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں۔ تو مفسر کوئی لکھتے ہیں کہ یا خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخشى الا يقبل منك، اے رحمان کے خلیل، تم رحمان کے لیے گھر بنا رہے ہو، پھر بھی تمہیں ڈر ہے کہ اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا، اس لیے تم اللہ سے دعا کر رہے ہو ربنا تقبل منا۔ تو یہ جب انبیاء کی جو سنت رہی ہے، اور جتنے ہمارے اپنے خود نا پیارے نبی، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ان سب کی زندگیاں آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ نیک عمل کرنا اور نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے کتنی وہ تڑپ ان کے دلوں میں ہوتی، اور کتنا اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو بالکل یہ چیز ہمارے اپنے اندر بھی آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے ہم نے کچھ اعمال تو کر لیے، لیکن پتہ نہیں ہمارے ان اعمال میں کتنی خامیاں ہوں گی، کتنی اس میں کمی ہوگی، کہاں کہاں ہم نے اس میں نقص چھوڑ دیا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے۔ ہمارے اپنے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد تقریباً 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے برابر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہتے کہ پروردگارہ جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں انہیں تو قبول فرما لے، اور اسے ہمارے اپنے نامہ نیک، جی ہمارے میزان حسنات میں اس کو شمار کر لے۔ یہ برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک طرف سے ہماری اپنی یہ ذمہ داری کہ ہم اللہ تعالیٰ سے برابر دعا کرتے رہیں، اور دوسری طرف ہمیں ایسے بالکل انعامات جب نصیب ہوتے ہیں، بڑے بڑے اعمال جب ہم انجام دے دیتے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہدایت کی ہے، ہمیں جو رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو استغفار کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بڑا عمل انجام دینے کے بعد آدمی کو خوش نہیں ہونا ہے، اترانا نہیں ہے، تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، میں نے پورے رمضان ایک تراویح بھی چھوڑے بغیر میں نے پوری مکمل تراویح میں نے ادا کی، میں نے پورے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا، میں نے اللہ کے راستے میں اتنا پیسہ خرچ کر دیا۔ جو بھی ہے اللہ رب العالمین کی توفیق ہوئی تو ہم نے یہ سب کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کے باوجود بھی استغفار کرنا یہی ایک بندے کی بندگی کی نشانی ہے۔ نماز ہم ادا کرتے ہیں
اور یہ نماز کئی عبادتوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے ارکان اسلام میں دوسرا اہم رکن ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد نماز کا مقام ہے، مگر جیسے ہی نماز ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم کو بتایا گیا کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم دن پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز جتنی زیادہ اہم ہے اور جتنا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، شیطان اتنی ہی ہمارے اپنے پیچھے اتنا ہی پڑتا ہے اور ہماری نماز کو بگاڑنے اور اس کے اندر ہر طرح سے خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ذرا تعلیم دی گئی۔ حج کے اندر بھی ہمیں بتایا گیا کہ عرفے کے میدان میں وقوف کرنے کے بعد بندے جب واپس لوٹتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی کہ وہ جو ہے استغفار کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی نبی بنائے جانے کے بعد کتنی قربانیاں آپ نے دی اور اللہ کے لیے کتنا آپ نے جو ہے وقت لگا دیا۔ اپنی پوری زندگی کا مقصد ہی آپ کا یہی تھا، مگر اس کے باوجود جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العالمین نے سورۃ النصر اتاری۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ سورۃ النصر کا اترنا یہ آپ کی موت کے قریب ہونے کی نشانی تھی، اسی لیے یہ جب سورت اتری تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اب کیا چاہتے ہیں تو رونے لگ گئے۔ دوسرے اور صحابہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ آخر یہ کیوں رو رہے ہیں۔ لوگوں کو جو ہے کیا ہے خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں کہ اب تو جو ہے کیا ہے نصر یعنی کہ مدد بھی آ گئی اور لوگ دھڑا دھڑ فوج در فوج اسلام میں بھی داخل ہو رہے ہیں، مگر حضرت ابو بکر بھاگ گئے کہ یہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے ہیں، رخصت ہونے والے ہیں، اور آپ کا مشن جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا وہ پورا ہو رہا ہے، اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رونے لگے، اور ایسے ہی موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہا ہے تو کیا ہے؟ یہی کہ جناب واستغفر، یہ جو نا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ نے پوری زندگی یقیناً اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دین کو بندوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے ہر طرح کی تکلیفیں، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، ہر طرح کی قربانی دی، مگر پھر بھی آپ کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ واستغفر۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے جی ایسا ہی وقت ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کی مدد سے بہت ساری عبادتوں میں ہم نے حصہ لیا۔ تو اب ایک طرف سے ہمیں اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر قبولیت کے لیے دعا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں ہمارے اپنے اندر یہ تکبر اور یہ غرور نہ پیدا ہو جائے کہ میں نے بہت بڑی بڑی عبادتیں کر لی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر ہمیں استغفار کا حکم دیا کہ جب آدمی بڑے بڑے کام انجام دے لے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتوں میں حصہ لے لے، تو پھر اسے استغفار کرنا چاہیے۔ تو حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین کا کلام ہم نے بہت سنا، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسے حافظ صاحب کا بھی انتظام کیا جن کی آواز ماشاءاللہ بڑی پیاری رہی، اور تجوید وغیرہ کے احکام سے بھی ماشاءاللہ بہت حد تک واقف، اکا دکا کہیں کوئی معمولی سی غلطی ہوئی۔ البتہ اللہ رب العالمین سے ہم ہماری اپنی دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ان کو خوش الہامی عطا کیا ہے، جیسے بہترین آواز عطا کی ہے، اور جیسے قرآن پڑھنے کا طریقہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ پورے ایک ایک حرف کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادائیگی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی قوت حافظہ میں بھی اضافہ فرمائے۔ بس یہ ایک دن ہم کو ذرا کمی لگی کہ اللہ تعالیٰ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا بتایا گیا کہ یہ پہلا ان کا تجربہ ہے، پہلی بار پورا قرآن سنانے کا ان کو یہ موقع ملا ہے، اور دوسری طرف یقیناً مصلی کی ہیبت اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔
کوئی بھی آدمی اچانک جب ہم سے بھی کہہ دیا جاتا ہے، کہیں بھی جاتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ جائیے، تو وہ مصلی کی ہیبت ہم لوگوں کو بھی بالکل جو ہے ایک ایسا ہیبت ہمارے اندر بٹھاتی ہے، ایک ایسا خوف ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری وہ آیتیں جو ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی جب پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی اس میں بھی نسیان طاری ہوتا ہے اور جو ہے کہ بھول بھی جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر یہ کوئی کہ نقص نہیں یا کوئی یہ نہیں، بہرحال یہ جو ہے کہ ایک فطرت ہے، انسان کی جو چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم پوری دل کی گہرائیوں سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جی یہ چیز بھی، یہ جو ایک تھوڑی سی کمی، تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو بھی پوری کر دے، اور آئندہ جب بھی ان کے لیے یہ موقع ملے قرآن سنانے کا تو بہت ہی بہترین انداز میں اور پوری جو ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ سنائیں گے۔ تو یہ بہرحال اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بہترین موقع عطا کیا، تو ہم نے قرآن سن لیا، پڑھ لیا، بہت کچھ کیا، لیکن جو اصل مقصد قرآن کے اتارنے کا، کیا ہم نے اس پر کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارہا اسی رمضان میں کئی بار آپ لوگوں کے سامنے بہت مرتبہ بات آ گئی کہ قرآن کے اتارے جانے کا اصل مقصد اس کے اندر تدبر کرنے کا ہے۔ تو اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ہم کو کوشش کرنی ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ مختلف زبانوں میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں الحمدللہ کیا گیا ہے۔ آپ کو جو زبان اچھی سے اچھی آتی ہے، اردو آتی ہو، تمل آتی ہو، انگریزی آتی ہو، ہر زبان میں الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر وغیرہ بھی میسر ہے۔ تو ضرورت ہماری اپنی جو ہے کیا ہے، یہ قرآن ہماری ضرورت ہے، قرآن ہماری ضرورت ہے میرے بھائیوں بہنوں، تو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ہم کو کوشش کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے پابندی لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے، جب تک وہ نہیں آپ کے اندر ہے آپ انہیں قرآن نہیں سمجھ سکتے بولے۔ جبکہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بولے۔ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو نصیحت کب حاصل کرے گا؟ جب آدمی تدبر کرے گا۔ جی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تدبر کا نتیجہ ہوگا نصیحت حاصل کرنا۔ جب ہم تدبر نہیں کریں گے، تدبر کے لیے ہم کو کس کی ضرورت ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا یہ کلام ہم سے کیا جو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے اندر کیا بتا رہا ہے۔ جب ہم یہ جو نہیں سمجھیں گے تو ہم تدبر بھی نہیں کریں گے، اور جب تدبر نہیں کر پائیں گے تو ہم نصیحت بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے جھمیلوں کے لیے، دنیا کے بہت سارے کاموں کے لیے ہمارے اپنے پاس وقت رہتا ہی رہتا ہے، لیکن میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آج سے برابر آپ اس بات کا ارادہ کر لیں، پختہ ارادہ، کہ اللہ رب العالمین کے اس کلام کو تھوڑا تھوڑا صحیح میں جناب ضرور وقت نکال کر اس کے معنی مطلب کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کروں گا اور نصیحت حاصل کروں گا۔ تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بالکل یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی قرآن سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ کیا مشکل میرے بھائی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اس کو آسان بنایا کہتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے کتنے ایسے لوگ جو اپنے بچوں کو کتنی بڑی بڑی کتابیں اور کیسے کیسے فارمولے سمجھنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں، جاؤ اگر تم یا نہیں سمجھ پائے تو فلاں استاد کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، وہ بہت اچھا سمجھاتا ہے، اور اس کے پاس جا کر سائنس کا فارمولا ہے، میتھس کا فارمولا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب سمجھو، بھلے سے اس کے پیچھے میں تمہارے لیے پیسوں کے انبار لگا دیتا ہوں، لاکھوں سے ہی میں جنا خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر تم دنیا کا یہ علم سیکھ کر نکلو۔ مگر یہی ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ کا یہ کلام سمجھانے کے لیے انہوں نے کبھی بالکل جو ہے کہ 10 روپیہ 100 روپیہ 500 روپیہ خرچ کیا ہو، جو ہے بتائیں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے جو ہے دینی تعلیم دے دی، کیا ہے نا کہ قرآن بس پڑھانے کے لیے کسی کو مقرر کر دیا، اور جیسے وہ بولتا ہے بچہ ان کا ویسے ہی بول کر ختم کر دیا، سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا قرآن کے پڑھنے کا اور اس کا درس نہیں۔
اور جو بندہ آتا ہے اس کو 300 روپیہ 500 روپیہ ماہانہ دے کے چھٹی کر دی تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا حق ادا کر دیا قرآن کا۔ تو یہ بہت بڑی ہماری اپنی غفلت ہے کہ جس کتاب کو ہمارے اپنے دلوں میں بسانا چاہیے، جس کی محبت سے ہمارے اپنے دل معمور ہونا چاہیے، اس کتاب کے لیے ہمارے اپنے پاس نہ کوئی وقت ہے، نہ اس کے لیے ہم پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم جو نا اس پر جو نا عمل کرنے کے لیے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا کہ دنیا میں تم نے اپنے بچے کو یہ بنایا وہ بنایا یہ سب کیا، لیکن اسے قرآن پڑھنا سکھایا کہ نہیں پڑھا؟ قرآن سمجھنے کے لیے اس کے لیے کچھ وقت تم نے جو میسر کیا کہ نہیں کیا؟ ماں باپ بھی برابر اس کے اندر جناب پوچھے جائیں گے۔ اور جب بچہ بڑا ہو گیا، اس کے اندر خود جب سمجھ آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس سے خود پوچھے گا کہ ہاں بھائی، تیرے اپنے پاس دنیا میں میں نے وقت دیا تھا، زندگی تجھ کو میں نے عطا کی تھی، 70 سال کی 80 سال کی، تو نے میرا اپنا کلام کتنا پڑھا؟ اس پوری زندگی میں تو نے کتنا وقت اللہ کے اس کلام کو پڑھنے کے لیے نکالا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک طرف ہمارا یہ حال کہ ہم قرآن پڑھنے میں ایسی غفلت، یا کچھ لوگ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پڑھنا بہت مشکل کام ہے، تو دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ جو صرف معمولی سا ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ جی اس کا ذرا ترجمہ پڑھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ اور بہت بڑا مفسر بھی سمجھ لیتے ہیں، جو یہ بھی ایک جو کیا ہے بہت بڑا فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا ٹرانسلیشن جو ورڈ ٹو ورڈ ہوتا ہے، مگر آپ کو دوسرے اور بہت سارے علوم کی ضرورت یقیناً ہے۔ قرآن کی گہرائی، قرآن کا جو نا کیا اسلوب ہوتا ہے، جی قرآن کے لیے گرامر جو نا ہم کو معلوم ہونا ہے، اس کا ایک خاص فن بلاغت ایک ہوتا ہے، یہ سب علوم ایسے ہی حاصل کیے بغیر آدمی صرف ٹرانسلیشن یہ پڑھ کر یا کسی اور جو نا کیا ہے انسان کی، چاہے وہ مفسر بھی ہو مگر انسان ہی ہے، انسان ایک ہی انسان ہے جو معصوم عن الخطا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی جو تفسیر قرآن کی ہوگی وہ سر آنکھوں پر، اس کے علاوہ جو بھی اور جو ہے کیا تفسیر اپنی جو جانب سے کرتے ہیں تو ان کی اپنی بات میں حق بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ان سے چوک بھی ہو سکتی ہے، مگر جہاں چوک ہوگی تو اس کو ہم تسلیم کریں گے کہ ہاں صاحب ان سے یہ چوک ہوئی، تعویل نہیں کرنا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے ویسا ہے یہ ہے، کچھ نہیں، بس اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے میں اگر ہم نے قرآن کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم کو قرآن میں ایسا بھی نظم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ جنہوں نے قرآن کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے اپنی زندگیوں میں دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر وغیرہ اس کا معنی مطلب وغیرہ سمجھا، تو ان لوگوں کی تفسیروں کو ہم جنا آگے رکھیں گے۔ لیکن دوسرے اور بہت سارے متاخرین بعد میں آنے والے لوگوں نے جو تفسیریں کر دی، کچھ بھی کیا اور اپنی عقل سے بہت سارے معنی مطلب نکال کر بتائے، تو ہم ان کو اتنی اہمیت دے لیں کہ بالکل ان کا کہا ہوا ویسا ہی ہے جیسے اللہ کا کہا ہوا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اپنے پاس دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں قرآن کے حوالے سے، کہ کچھ لوگ قرآن بہت مشکل جو چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ چاہیے وہ چاہیے، اس لیے قرآنی مت پڑھو، قرآنی مت سمجھو، قرآن سمجھنا خاص لوگوں کا ہی جو کام ہے۔ اور دوسری طرف جو کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹرانسلیشن پڑھ لیا تو اب ہم تو کیا ہے بالکل علماء کی صف میں ہم شامل ہو گئے، یہ سب جو کیا ہے دونوں طرح کے فتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں قرآن کے حوالے سے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں ہمیں جو نعمت دی ہے، تو اس نعمت کی ہم کو قدر کرنی چاہیے، ورنہ نبی تو وہاں کہیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے تو قرآن کو مکمل چھوڑ رکھا تھا۔ تو یہ سب جی یہ قرآن جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا پھر ہمارے خلاف گواہی دے گا،
لیکن جو لوگ قرآن کو دل و جان سے چاہتے ہیں اور اس کی تلاوت سے ان کو ایک انس ملتا ہے، ایک عجیب لذت ملتی ہے اور بار بار پڑھتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حق میں کل یہ سفارشی بن کر بھی آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قرآن اور روزہ دونوں ہی کے تعلق سے شروع رمضان میں بھی یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا اور روزے بھی برابر سفارش کریں گے، تو اسے ہمارے حق میں سفارش کرنے والے ہم بنائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جو نا ہمارے خلاف جو نا گواہی دیں اور ہمارے خلاف جو نا یہ چیز حجت بنے ہوئے۔ تو حضرات و خواتین، بہرحال رمضان مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے اور اس رمضان نے جو ہم کو بہت سارے سبق دیے، تو ان سبقوں کو ہمیں رمضان کے جانے کے ساتھ بھلانا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کو یاد رکھنا ہے اور اپنی زندگی میں ہمیشہ ان سب جنت کار خیر نیک اعمال سے جڑے رہنے کی ہم کو کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جو عمل زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے تو وہ کون سا عمل ہے؟ ہمیں بتایا گیا کہ وہ عمل جس پر بندے پابندی کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ تھوڑا سا بھی کیوں نہ ہو، لیکن پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے وہی عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہم نے عبادتیں شروع کی ہیں، ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ ان عبادتوں پر اور ان نیکیوں پر ہم پابندی کریں، مداومت کریں، تھوڑا تھوڑا صحیح، بھلے سے رمضان میں جتنا زیادہ ہم کرتے رہے اتنا نہ صحیح، لیکن پھر بھی رمضان کے بعد کچھ نہ کچھ ہمارے ان تمام ہی نیک اعمال سے ہمارا اپنا تعلق برقرار رہنا چاہیے، باقی رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہی بات بتائی گئی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ ایک مومن کے لیے اس کی اپنی بندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، زندگی میں انتہا نہیں ہے، بس مرتے دم تک برابر اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے رہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے۔ کوئی بھی بندہ جب تک اس کی اپنی سانس چلتی رہتی ہے وہ مکلف ہوتا ہے، اسے اللہ رب العالمین کے احکام کا پابند ہو کر ہی زندگی گزارنی ہے۔ کسی کے لیے کوئی جو نہ چھوٹ نہیں، جیسے بہت سارے چھوڑنے والے چھوڑتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بلند مقام عطا کر دیا ہے کہ اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی اس شریعت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بہت جو نا اللہ کے مقرب ہو گئے ہیں۔ کوئی نہیں، جتنا مقرب نبی ہو سکتا ہے، نبی سے بڑھ کر اور کون مقرب ہو سکتا ہے؟ اور نبی کے لیے اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو پھر نبی سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہرحال اللہ رب العالمین نے بہت ہی اس پورے رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے اس کے دن پربہار بنائے، اور اس کی راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پر رونق راتیں اور پر نور راتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اپنے سارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سے جو کچھ بھی کوتاہی، جو کچھ بھی ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمارے ان اعمال پر اللہ تعالیٰ ہم کو جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو استقامت کی زندگی اللہ رب العالمین ہم کو عطا فرمائے۔ حضرات و خواتین، رمضان کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت ساری عبادتیں مشروع کی ہیں، مقرر کی ہیں، تو ان میں سے ایک اہم عبادت فطرہ ادا کرنا بھی ہے۔ تو فطرہ ہمارے اپنے لیے 2.5 کلو اناج کی شکل میں ہم کو ادا کرنا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا یہی تقاضا ہے۔ تو یہ فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے یعنی عید کی نماز کے بعد، اگر عید کی نماز کے بعد اسے ادا کیا گیا تو وہ ایک عام صدقہ ہو جائے گا، تو یہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے احکام آپ لوگوں نے خطبات وغیرہ میں بھی سنے ہوں گے، معلوم کیے ہوں گے، اور اسی طرح سے عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کی نماز مقرر کی ہے، اور چاند نظر آنے کے بعد سے اللہ رب العالمین کے لیے تکبیر بلند کرتے رہنا، یہ بھی ایک جو ہے عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ ان سب چیزوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔
اللہ رب العالمین ہمارے لیے رمضان کا یہ مہینہ جی ہمارے اپنے اعمال کی قبولیت کے ساتھ اللہ تعالی ہم کو اس مہینے کی جناب اختتام تک پہنچائے، اور جو کچھ بھی ہم نے کلام اللہ اس کے اندر پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کلام کو مزید سمجھنے اور اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح کا رمضان اللہ رب العالمین ہماری اپنی زندگیوں میں اور بھی اللہ تعالیٰ دکھائے، اس حال میں کہ ہم پوری طرح سے امن و امان کی حالت میں رہیں، تندرستی کی حالت میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا یہ مہینہ یہ رمضان اللہ رب العالمین ہماری اپنی زندگیوں میں اور بھی بار بار لے کر آئے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔